وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں منافقین کی ایک اور صفت کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ایک اور خصوصیت قرآن کریم میں مختلف آیات میں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ منافقون تک مختلف آیات میں مختلف سوروں میں منافقین کی جو روشیں ہیں، ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کے جو رذائل ہیں، ان کی جو بری صفات ہیں، ان کا تذکرہ کیا۔ البتہ وہ خصوصیات اس طرح سے نہیں ہے کہ ساری کی ساری انہی منافقین میں موجود ہوں جو ختمی مرتبت کے دور میں تھے، ختمی مرتبت کے مقابلے میں تھے، اس دور کے مسلمانوں کے مقابلے میں تھے، بلکہ بعض ایسی خصوصیات ہیں جو آج کے دور میں موجود ہیں۔ ممکن ہے افراد اسلامی معاشرے کا حصہ ہوں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں، لیکن یہ برے خصائل ان میں موجود ہوں۔ اس آیت میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یقیناً منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کام کہ آپ ظاہری طور پہ مسلمانوں کی صفوں میں آئیں، اسلام کا اقرار کریں، آپ کے اندر کفر ہے، آپ کے اندر شرک ہے، آپ کے اندر دین کی دشمنی ہے، رسول اللہ کی دشمنی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ خدا کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ ختمی مرتبت کو دھوکہ دے رہے ہیں، جب آپ مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس میں، اپنے انداز میں، اپنے اندر منافقین کیا کر رہے ہیں حقیقت میں؟ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، یعنی خدا کو پتہ نہیں چلے گا۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتہ کہ خدا ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ خدا کا دھوکہ دینا کیا ہے؟ یہ صحیح راستے پہ جو نہیں آ رہے، یہ جو غلط راستے پہ ہیں، یہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ البتہ خدا کا دھوکہ یہ نہیں ہے کہ خدا بعض افراد جو ہیں ان کو دھوکہ دیتا ہے اور بعض کو دھوکہ نہیں دیتا۔ حقیقت میں یہ انسان اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتا ہے، لیکن ظاہر ہے جب صحیح روش پہ نہیں چلتا، سمجھانے کے باوجود، علم آنے کے باوجود، حق کا پیغام آنے کے باوجود جب انسان صحیح راستے پہ نہیں آتا تو پروردگار اس کو پھر ڈھیل دیتا ہے۔ یہ جو نفاق میں چل رہے ہیں، جو ان کو صحیح راستہ نہیں، نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، نہ یہ کافروں کے ساتھ ہیں، یہ دقیقاً یہ بذات خود دھوکہ میں ہیں، خدا نے ان کو دھوکہ دیا ہے، یہ بھٹک رہے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، اور جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ قَامُوا كُسَالَى، تو یہ بدحال ہوتے ہیں، یہ دل سے نہیں، ان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے آئیں، نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ تو یہ اب ایسی صفت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ منافقین جو ختمی مرتبت کے دور میں تھے فقط وہ ایسا تھے کہ وہ بدحالی میں نماز پڑھتے تھے، بے حال ہوتے تھے، ان میں خضوع و خشوع نہیں ہوتا تھا، ان کا جی نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ یہ آج بھی ممکن ہے اسلامی معاشرے میں ایسے افراد موجود ہوں کہ نام سے وہ مسلمان ہیں لیکن نماز پہ پڑھنے کے لیے ان کا جی نہیں چاہ رہا ہوتا۔ مثلا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی غروب آفتاب کب ہوتا ہے، اس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، یا مغرب اور عشاء کی نماز کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخری ٹائم کب، یا فجر کی نماز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے، اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو مجبوری کے لیے جب
مسجد میں آتے ہیں، جب مصلی عبادت پہ آتے ہیں، تو یہ آج بھی ایسا ممکن ہے ایسے افراد موجود ہوں۔ لہٰذا ایک منافقین کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ خضوع و خشوع کی نماز نہیں ہے، وہ دل سے نماز نہیں ہے، نماز میں ان کا دل نہیں لگتا، لگن اور چاہت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے۔ یراؤون الناس، دوسرا ان کا اس کے ساتھ برا کام کیا ہے؟ وہ ریا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے تاکہ لوگ دیکھیں، اگر روزہ رکھتے ہیں، اگر حج و زکوٰۃ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو وہ ریا کا پہلو بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، ان کی زندگی میں خدا بہت کم ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیات انہی افراد کے لیے جو ختمی مرتبت کے دور میں تھے، آج بھی ایسے ممکن ہے ہم مسلمانوں میں ایسے افراد ہیں، خود ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں خدا بہت کم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نفاق کی علامت ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ حیران ہیں، سرگردان ہیں انہی دو گروہوں کے درمیان، حق و باطل کے درمیان یہ سرگردان ہیں، کبھی حق کی طرف جاتے ہیں، کبھی باطل کی طرف جاتے ہیں، نہ حق کا حصہ ہے نہ باطل کا حصہ ہے، نہ حقیقی مومن ہیں نہ حقیقی طور پہ کافر ہیں، نہ پورے مومن اور مسلمان ہیں نہ پورے کافر ہیں، یہ مذبذب ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، دو دلی کا شکار ہیں، نہ مومنین کے ساتھ آتے ہیں اور نہ ہی کفار کے ساتھ۔ یہ جو فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے اور ان کے ساتھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ مومنین کے ساتھ ہے نہ کفار کے ساتھ ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، یہ کسی ایک کشتی کے سوار نہیں ہے، ان کا جو پاؤں ہے وہ دو کشتیوں پہ ہے، یہ دو کشتیوں کے سوار ہونا چاہتے ہیں، اور اس فرد کا انجام برا ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو خدا صحیح راستے سے ہٹا دے، اس کے لیے تو کوئی صحیح راستہ نہیں پائے گا، وہ صحیح راستے پہ چل نہیں سکتا۔ البتہ پہلے بھی اس طرح کی آیات گزر چکی ہیں، خدا کا اضلال وہ ابتدائی نہیں ہوتا کہ خدا بعض لوگوں کو ہدایت کر دے، بعض کو گمراہ کر دے، خدا کا ارادہ یہ سب ہدایت یافتہ ہوں، لیکن جب انسان اپنے سوء اختیار سے، برے ارادے سے سمجھانے کے باوجود اس راستے پہ جاتا ہے، خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہاں پہ فرمایا خدا ان کو گمراہ کرتا ہے، یعنی خدا ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ اب اسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں، اسی راستے پہ چلیں۔ اب وہ ان کو صحیح راستہ نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اب خدا نے ان کو گمراہ کیا، خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اگر اس طرح کرنا چاہ رہے ہیں تو اب میں تمہیں صحیح راستے کی ہدایت نہیں دوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب مومنین کو، جو کمزور ایمان والے مومنین ہیں، متوسط درجے کے مومنین ہیں، ان کو متوجہ کیا ہے کہ جب ان کی یہ حالت ہے تو آپ کا جھکاؤ کیوں ہے کافرین کی طرف۔ گزشتہ آیات میں منافقین کو سمجھایا کہ وہ مومنین پہ مسلط نہیں ہو سکتے، ان کو حقیقی معنوں میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے، لہذا یہ فائدہ نہیں ہے کہ تم ان سے متمسک ہو رہے ہو۔ اب مومنین کو پروردگار نے دستور دیا، اے مومنین، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنین، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر تم دوست بنانا چاہتے ہو، اگر کسی کو ولی بنانا چاہتے ہو تو مومنین کو بناؤ۔ بہت سارے افراد آج ممکن ہے ظاہری طور پہ مسلمان ہیں، لیکن ان کی مومنین سے، مومن ممالک سے، مسلم ممالک سے ان کی دوستی نہیں ہے، کافر ممالک ان سے ان کی دوستی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم چاہے وہ افراد کی سطح پہ ہو، چاہے امتوں کی سطح پہ ہو، ملتوں کی سطح پہ ہو، قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، کیا اے مومنین، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم فراہم کرو اللہ کے لیے، علیکم تمہارے اپنے خلاف، سلطان مبینہ، خدا کو تم سلطان اور دلیل دینا چاہتے ہو، خدا کو برہان دینا چاہتے ہو اپنے خلاف، یعنی واضح طور پہ تم چاہتے ہو کہ اے خدا یہ دلیل ہے، اے خدایا تو نے منع فرمایا تھا
لیکن اس کے باوجود ہم کافروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، اپنا ولی بنا رہے ہیں۔ تو یہ سمجھایا ہے کہ تم خدا کے لیے جان بوجھ کر ایک بڑی واضح دلیل دے رہے ہو جس کی وجہ سے خدا تمہیں عذاب کرے، لہٰذا اس کام کرنے سے بچو۔ پروردگار تمام امت کو، مسلم معاشرے کو، افراد کو یہ توفیق دے کہ وہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں، ایک دوسرے کو ولی بنائیں، اور کافرین کی دوستی سے، ان کو ولی بنانے سے پرہیز کریں، اور پروردگار عالم وہ بری صفات جو اس سورہ میں، ان آیات میں منافقین کے لیے بیان ہوئی ہیں، پروردگار ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔